محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آخری تاریخیں ہیں۔ اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا سفر کا مہینہ۔ اس سفر کے مہینے کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو دور تھا، قبل الاسلام بھی کہتے ہیں اور اس کو دور جاہلیت بھی کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، قبل الاسلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر، جو اس وقت کے کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی، ایک تو یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے مہینے تھے۔ چوتھا مہینہ رجب کا تھا، شعبان اور رمضان کے، شعبان سے پہلے اور جمادی الثانی کے بعد۔ یہ 4 مہینے جنگ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، ان کے ہاں طے تھا اور وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے، بہتر، مبارک سمجھتے تھے۔ اور یہ جو مہینہ آتا تھا نا سفر کا، محرم کے بعد، میں نے کہا ایک الگ تھا اور 3 اکٹھے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ان کو ایک محترم سمجھتے تھے، ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو اس میں لڑائی کرتے تھے، اور ایک معنی سفر کا یہ کیا گیا جسے کہتے ہیں خالی سفر المکان، مکان کا خالی ہو جانا۔ مرد سارے جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے تو کہتے تھے یہ سفر ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا اس سفر کے مہینے کو برا سمجھتے تھے، جو اصل بات ہے، سفر کے مہینے میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ زمانہ جاہلیت کے وقت۔ زمانہ جاہلیت کون سا زمانہ کہلاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی جملہ مجھے بڑا اچھا لگا اور تجربے سے گزرا ہوا جملہ ہے، تجربے سے گزرا ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک تھی قدیم جہالت، قدیم زمانہ جہالت، ایک ہے جدید زمانہ جہالت۔ آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت موجودہ دور کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس جدید دور کی جدید جہالت پر مبنی ہے، اور سیم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں تھی۔ میں چند مثالیں دوں گا، آپ دنگ رہ جائیں کہ کیا ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کیوں راسخ ہوئی ہیں۔ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کے اندر، محرم کے بعد والے مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے تھے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ دیکھیں، ایک روایت ہے سنن ابی داؤد کی، آخری روایت ہے، وہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانہ ایسا ہے، آج کل دور ایسا چل رہا ہے، یہ ایسا چل رہا ہے، یہ ایسا چل رہا ہے۔ زمانے کو گالی دیتا ہے، مہینوں کو گالیاں دیتا ہے، مہینوں کو برا بلا سمجھتا ہے۔ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، یعنی زمانے کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ جو رب محرم میں ہے وہی رب سفر میں ہے۔ جو رب محرم کے اندر خیر ڈال سکتا ہے، 11 مہینوں میں خیر لا سکتا ہے، وہ اللہ قادر ہے کہ سفر کے اندر بھی خیر لائے۔ اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم مسلمانوں کا اتنا ایمان تو ہونا چاہیے نا کہ جو 11 مہینے اللہ خیر ہی لاتا ہے تو وہ سفر میں خیر نہیں لا سکتا؟ لائے گا۔ انا الدہر، انا خالق الدہر، میں اس زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ جو کچھ اچھائی ہے اللہ کی طرف، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔